جنتیوں کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوگی. ایسی بیوی نہیں ہوگی جیسے گھر میں اندر آ جاؤ نا بک 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 بک، ہاں دماغ خراب کر دی. انسان دن میں گھومتا ہے پھرتا ہے تک جاتا ہے. اللہ پاک نے بیوی دی سکون کے لیے کہ انسان کو سکون ملے. گھر جائے انسان اپنے بچوں کو دیکھ لیتا ہے، بیوی کو دیکھ لیتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی. لیکن اس وقت معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے. ایک آدمی باہر ہوتا ہے، گھر سے باہر سکون میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر چلا آتا ہے وہ بک بک شروع ہو جاتا ہے. بک بک جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ اب میں کہاں بھاگوں، تو سکون کے بنائے ٹینشن اور بڑھ جاتا ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ آپ نے کسی ایک دادی اور نانی کے مرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ بہت مشکل سے مرتی ہے. آدمی دادا بھی چلا گیا اور نانا بھی چلا گیا، دادی اور نانی نہیں مرتی. یہ اوروں کو ٹینشن دیتی، خود ٹینشن نہیں لیتی. تو وہ آدمی کو شوہر کو ایسے ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جناب اس بیچارے کو پھر سکون ملتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ یار اب کل کے بجائے آج میں مر جاؤں صحیح. وہ غم لے کے سوار ہوتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، جس کے بنا پر اس کی جو لمبی زندگی ہوتی وہ مختصر ہو جاتی. تو ایسے عورتوں کو نہیں چاہیے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ ادب اور اخلاق کے طریقے سے بات کرے. ایسے نہیں کہ اس کو پریشان کرے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا اس لیے کہ آپ کسی آدمی کو خوش کریں، اس کی تکلیف دور کریں، اور آپ اس کو پریشان کرو گی تو ظاہر ہے پھر اسی صورت میں طلاق پڑ جاتا ہے اور علیحدگی ہو جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو ساتھ میں کوئی نہیں تھا، بیچارہ پریشان تھا. آدم علیہ السلام کبھی ایک طرف دیکھتے کبھی دوسری طرف دیکھتے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. روایت ضعیف ہے لیکن بات بتا رہا ہوں. وہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا آپ کون، کیا نام ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حوا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں. آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر آپ کی صفت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری صفت یہ ہے کہ آپ ایک بات کریں گے میں 2 جواب دوں گی. اب آپ ایک بات کریں گے نا تو میں آپ کو ایک جواب نہیں دوں گی، میں اس کی 2 جواب دوں گی. وہ صفت چلتی ہوئی آ رہی ہے. اب عام طور پر جب عورتوں کو دیکھا جائے تو وہ مار اپنی زبان سے کھاتی، چپ نہیں ہوتی، لگی رہتی ہے. آدمی جتنا بھی شریف ہوتا ہے پھر اٹھ کے وہ مارنا شروع کر دیتا. اور اگر آدمی خاموش یا عورت خاموش ہو جائے تو پھر آدمی بچانے کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو مارے. وہ کہتے یار چلو جانے گا، اس کو کون سمجھائے. تو اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے. وہ ایک عورت کسی مولوی صاحب کے پاس چلی گئی. مولوی صاحب کو کہنے لگی کہ میرا شوہر ہر وقت میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، مارتا ہے، کوئی تعویذ لکھ کر دے دو کہ وہ میں پہن لوں اور میرا شوہر میرے ساتھ جھگڑا نہ کرے. انہوں نے کہا صحیح ہے. تعویذ لکھ کر دیا. اس عورت سے کہا کہ جیسے آپ کا شوہر آپ سے جھگڑا کرے تو یہ تعویذ آپ نے دانتوں کے درمیان رکھ کے اس کو جبانا ہے، اس کے اوپر زور کرنا ہے. انہوں نے کہا صحیح ہے. اب یہ کہ ایک دن آیا، باتیں جب آپس میں ہوئی، شوہر کو غصہ آیا تو اس نے تعویذ دانتوں کے درمیان رکھ لیا اور اس کے اوپر زور کیا.
اب ظاہر ہے کہ جب تعویذ پر زور کریں گے تو منہ تو نہیں کھلے گا، منہ بند ہے۔ اب جب منہ بند ہے تو لڑائی نہیں ہوئی، دوسرے دن بھی یہی طریقہ، تیسری دن بھی یہی طریقہ۔ پھر اس کے بعد یہ عورت چلی گئی مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب سے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست تعویذ دیا، دیکھو تیسرا دن ہے ہمارے درمیان جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا بس اسی تعویذ کو اسی طرح استعمال کرنا۔ تو تعویذ نہیں تھا، لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب آپ بھی منہ بند کریں تو ظاہر ہے کہ جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔